से बात कर रहे हैं। पार्टी एक पेज पे थी, हमने बकायदा इसको डिबेट किया है, इस इशू को एक एक चीज हमने यानी नापी तोली और उसके बाद हम इस फैसले पे आए हैं। तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, आपको देर लगी, लेकिन मैं शुरू इधर से करना चाहता हूँ कि कल जॉइंट सेशन है। जॉइंट सेशन का क्या मकसद है? जॉइंट सेशन का मकसद ये है कि हम सारी कौम ये आज बताए कि हम इकट्ठे हैं। हम किसी किस्म की एग्रेशन जो हिंदुस्तान की तरफ से आ रही है उसमें कोई हमारे में डिविजन्स नहीं, यही हमने बताना है। कल कश्मीर के लोगों के साथ हम खड़े हैं। हम कश्मीरियों के जो राइट्स हैं और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको एक हक दिया था सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी उनको वो फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का, हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद को हमने भेजा। हमारे बड़े रिजर्वेशंस थे, मैं ये बता दूं। उसके बावजूद हमने इसलिए भेजा कि हम ये बताना चाहते थे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हैं जहां तक हिंदुस्तान और कश्मीर, ये दो इश्यूज के ऊपर, हिंदुस्तान की एग्रेशन और कश्मीरियों के जो राइट्स हैं, हम सब इकट्ठे हैं उस पर। और इसलिए हमने शाह महमूद को भेजा और शाह महमूद ने वहां जाके पार्टी का मौकफ रखा। गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन बड़ी कमजोर थी, उसको शाह महमूद और बाकी भी ऑपोजिशन पार्टीज ने समझा कि उसको एक कौम से एक मैसेज आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, हिंदुस्तान की एग्रेशन को और कश्मीर के लोगों को, हम साथ खड़े हैं। और वो जो रेजोल्यूशन थी वो आपके सामने आ गई कल। और उससे पहले मैंने रायबंड के अंदर अपनी तकरीर में बड़े वाज़ेह तौर पे ये नरेंद्र मोदी को भी मैसेज दी और कश्मीरियों को भी हमने मैसेज दिया, हम उनके साथ हैं। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की भी उधर भी बात कर दी। तो जो ये कल का सेशन है, इसका जो मकसद है वो पहले से मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ तो उसके ऊपर रिट्रेट कर बैठी है, रायबंड में भी और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सारी पार्टीज ने बैठ के ये रेजोल्यूशन बनाई और मुझे बड़ा, हम शाह महमूद और शीरीन मजारी को हम खास तौर पे उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी सही देर लगा के और रेजोल्यूशन एक मुत्तफिका बनी और स्ट्रांग बनी। अब अगला इशू आ गया कि हम जो कल जॉइंट सेशन में इसमें और क्या करेंगे जाके, यानी ये रेजोल्यूशन तो हो गई, हमारा आपस में डिबेट की, लोगों का ये ओपिनियन था कि जॉइंट सेशन में जाके ये चीज़ें कही जाएं। लेकिन हमने सोचा कि अगर हम जाएंगे जॉइंट सेशन में और हमारी बड़ी वाज़ेह लाइन है नवाज शरीफ के ऊपर, हम अगर जॉइंट सेशन में जाते हैं तो हम नवाज शरीफ को एज प्राइम मिनिस्टर इंडोर्स करते हैं, लेकिन हमारे ख्याल में कि नवाज शरीफ वो लेजिटिमेसी खो बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो मॉरल अथॉरिटी होती है, जो इखलाकी कुव्वत होती है, वो पैनामा की वजह से खो बैठे हैं। अब हम अगर जाते हैं और इनको, फैसला तो सरों का है हमारा कश्मीर और हिंदुस्तान पे, अब हम वहां जाके नवाज शरीफ को इंडोर्स करते हैं, जबकि मैं और मेरी पार्टी समझती है कि वो हकदार नहीं है प्राइम मिनिस्टर रहने के। हम समझते हैं कि उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर आके एक वादा किया आते साथ ही कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पार्लियामेंट के सामने रखता हूं, और वो कह के उन्होंने उसका उल्टा किया, हर चीज रोकी अपने आप को एहतसाब अपना करवाने से। यानी पार्लियामेंट के जो फोरम्स भी थे जिधर हम जाके बात कर सकते थे, मसलन TORs के ऊपर सारी ऑपोजिशन मुत्तफिक थी, वो नहीं माने, और अपने TORs जो दिए नवाज शरीफ ने वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नहीं माने। एक तरफ कह रहे हैं मैं एहतसाब के लिए तैयार हूं, और फिर जो TORs ऑपोजिशन कहती है वो नहीं मानते, और जो अपने TORs देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि इससे तो एहतसाब हो ही नहीं सकता नवाज शरीफ का। तो एहतसाब भी अपने कानून के जरिए करवाना चाहते थे, यानी ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं एहतसाब के लिए तैयार हूं, लेकिन वो उस एहतसाब जिन कानून जो मैं बनाऊंगा, मैं फैसला करूंगा किस कानून के तहत। दूसरी चीज जो स्पीकर का रवैया था, किसी भी पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर इस तरह ऐसे नहीं करता। इतना स्पीकर हमेशा इम्पार्शल होता है,
غیر جانبدار ہوتا ہے. اسپیکر کا رویہ آپ سب کے سامنے ہے. نواز شریف جس کا پیناما میں نام آتا ہے اس کا کیس نہیں بھیجتا, میرا بھیج دیتا ہے. جس کا پیناما میں نام بھی نہیں آتا, جس کی کوئی نئی چیز بھی نہیں ہوتی. اور پھر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پارلیمنٹ کی ایک ایسا فورم ہے جو ساروں کو بلاتا ہے, جو احتساب کر سکتا ہے, سارے اداروں کو بناتا ہے, نیب, ایف بی آر, جتنے بھی ایف آئی اے, ایس سی سی پی, اسٹیٹ بینک, ان اداروں کو بناتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ نے پیناما میں کیوں نہیں کچھ کیا. وہ ادارے وہاں پیک کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو کوئی قانون ہی نہیں ایکٹ کرنے کے لیے پیناما کے اوپر. تو یہ ہے پارلیمنٹ کی حیثیت. جو پارلیمنٹ جس نے 6 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی پروسیڈ کریں گے, وہ نہیں کیا. اب یہ ہمیں جوائنٹ پہ بلا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نواز شریف اپنے آپ کو پیناما سے بچانے کے لیے, ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کشمیر کا ایشو یوز کر کے تو پھر سے پیناما کے ایشو پیچھے رہ جائے. حالانکہ آل پارٹیز کانفرنس میں باقی اپوزیشن پارٹیز نے 2 باتیں کہی کہ نواز شریف آپ ملک کو بجائے یونائٹ کرنے کے لیے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. اس وقت ملک کو یونائٹ ہونا چاہیے. کن چیزوں پہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں؟ نمبر 1 پیناما. یہ پی ٹی آئی نہیں تھی, یہ ساری جو اپوزیشن کی پارٹیز تھی, انہوں نے کل آل پارٹیز کانفرنس میں کہا, انہوں نے یہ چیز ایشو ریز کیا کہ آپ پیناما کی جو آپ پیناما کا ایشو ریزالو نہیں کر رہے, اس کی وجہ سے ملک ڈیوائیڈڈ ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ سی پیک کے اوپر چھوٹے صوبوں کو بڑی ریزرویشنز ہیں, اس سے بھی ملک میں ڈویژن آ رہی ہے. اور تیسری چیز, یہ میں آل پارٹیز کانفرنس کی اپوزیشن پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, اور تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے اوپر بھی آپ نے امپلیمنٹیشن نہیں کی, آپ نے لیڈرشپ نہیں دی. اور نواز شریف کا لیڈرشپ کا یہ حال تھا کہ جب وہ سارا وہاں شور مچا ہوا تھا, یوری کے بعد جو شور مچا ہوا تھا انڈیا کے اندر, جو سرجیکل سٹرائک سے بات ہو رہی تھی, تو نواز شریف کدھر تھے؟ لنڈن کے اندر گوچی میں شاپنگ کر رہے تھے, جبکہ ان کو پاکستان میں آ کے لیڈرشپ دینی چاہیے تھی. تو ایک تو ڈیویسو بھی ہے, اور جو کہ جب ملک پہ پریشر پڑا تو ان کی کوئی آواز ہی نہیں آئی. جب جو بھی شور مچتا ہے ہندوستان سے, جو اگریشن آتی ہے, یہاں سے جواب جاتا ہی نہیں ہے. تو کل کا جو سیشن ہے, ہم نے بڑی ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کل کا جو جوائنٹ سیشن ہے اس کو بوائیکاٹ کر رہی ہے. بوائیکاٹ اس لیے کر رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف لیجیٹیمیسی کھو بیٹھے ہیں پرائم منسٹر بننے سے. 6 مہینے سے انہوں نے جواب نہیں دیا پیناما کے اوپر, جو ساری قوم کو, پارلیمنٹ کو جواب نہیں دیا پیناما کے اوپر. ساری قوم ہاسٹیج ہوئی ہے ایک ایشو کے اوپر. اور آپ دیکھ لیں کہ باقی دنیا کے اندر جو 2 اور جمہوریت تھی, جو جمہوری ملک جدھر ان کے سربراہ کے پیناما میں نام آئے, تو انہوں نے فوری طور پہ پارلیمنٹ میں ایک نے آ کے اپنے آپ کو صفائی پیش کری اور ڈیوڈ کیمرون نے کلیئر کیا, دوسرا صفائی نہیں پیش کرا, اور چند دنوں کے اندر ہی جب پبلک سڑکوں پہ نکلی اس نے ریزائن کیا. نواز شریف نہ ریزائن کر رہے ہیں, نہ صفائی پیش کر رہے ہیں, نہ پاکستان کے اداروں کو فنکشن کرنے دے رہے ہیں. ہم بوائیکاٹ تب تک اب رکھیں گے پارلیمنٹ کی جب تک نواز شریف, یہ 2 آپشنز اب دے رہے ہیں نواز شریف کو, اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. ایک آپشن یہ ہے کہ نواز شریف استعفیٰ دے دیں اور کوئی نون لیگ کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے, پارلیمنٹ چلتی رہتی ہے. یہ ایگزیکٹلی یہی آئس لینڈ میں ہوا تھا. تو سب سے آسان آپشن تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. کوئی جمہوریت کو آئس لینڈ میں خطرہ نہیں ہوا کہ اس کی جمہوریت آگے بڑھتی گئی. یعنی انہوں نے ریزائن کیا, آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے, ان کی پارلیمنٹ آگے چلی گئی. اور جو دوسرا ہمارا, ہم نے جو آج کہ نواز شریف فوری طور پہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں, جو ٹی او آرز ساری اپوزیشن نے ان کے سامنے گرینڈ اپوزیشن نے پیش کیے ہوئے ہیں, تو یا وہ ریزائن کریں اور کوئی اور ٹیک اوور کر لے, یا وہ اپنے آپ کو ان ٹی او آرز کے اندر اکاؤنٹیبلٹی پہ پیش کر دیں. اگر پارلیمنٹ کو اور ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا, یہ 2 آپشن ہیں. جب تک یہ 2 آپشن نہیں ہیں تو ہم تحریک انصاف ان پروٹیسٹ کہ پارلیمنٹ کو پرائم منسٹر جواب نہیں دے رہا, ہماری جمہوریت کمزور کر رہا ہے, پارلیمنٹ کو کمزور کر رہا ہے, پاکستان کے ڈیموکریٹک اداروں کو کمزور کر رہا ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے.
جب تک وہ یہ نہیں کرتا ہم اس کو لیجٹمائز نہیں کرنا چاہتے. ہم پاکستان سارا اکٹھا کھڑا ہے پاکستانی فوج کے پیچھے, کشمیر ایشو پہ, انڈیا کے اوپر ایگریشن پہ, ہم سب اکٹھے ہیں. لیکن یہ جو انٹرنلی ملک کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے, کرپشن سے کمزور کیا جا رہا ہے ملک کو, میں نہیں سمجھتا کہ جب تک نواز شریف اس طرح اپنی کرپشن بچانے کے لیے اس ملک کے ادارے تباہ کرتے رہیں گے, پارلیمنٹ کو کمزور کرتے رہیں گے, ڈیموکریسی کو کمزور کرتے رہیں گے. ڈیموکریسی کا مطلب ہی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی ہوتا ہے. پرائم منسٹر کسی بھی ڈیموکریٹک ملک کا اتنے بڑے الزام کے بعد نہ جواب دے رہا ہے اور نہ ہی ریزائن کر رہا ہے. اس لیے ہمارے آج بڑا کلیئر ہم نے فیصلہ کیا, ہم اب اس پارلیمنٹ کو بالکل انڈورس نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ پرسوں میں نے اپنی ساری سینٹرل ایگزیکٹو کو بلایا, اسلام آباد میں ہم میٹنگ کر رہے ہیں, اور ہم ڈسکس کریں گے جو ہم نے 30 سپٹمبر کو فیصلہ کیا ہے کہ اگلی اب جو مارچ ہوگی وہ اسلام آباد کی ہوگی. تو وہ انشاءاللہ ہماری پرسوں پارٹی پوری سارے پاکستان سے ہماری پارٹی آ رہی ہے, ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو مین آفس بیئرز ہیں, اور اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ پرسوں بتائیں گے کہ اسلام آباد مارچ کے اوپر ہمارا کیا پلان ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ بلا شبہ آج آپ نے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو ایک بڑی خبر دی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, لیکن ٹائمنگ کے حوالے سے سوالات ضرور اٹھیں گے. کیا آپ کراس بارڈر کشمیریوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ یو؟ the point I just want to make my point first of all. شاہ منصور صاحب, کیا اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ میں کشمیریوں کے حق میں قراردادیں منظور ہوتی رہی ہیں؟ یہ پہلا موقع ہوگا کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس قرارداد کی سگنیٹری نہیں ہوگی. ٹائمنگ کے حوالے سے فرمائیے گا. دیکھیے جی ایک منٹ, آل پارٹیز کانفرنس میں جو ریزولوشن پیش کی گئی ہے مجھے بتائیں اس میں سے کیا چینج ہوگا کل. مجھے ایک چیز بتا دیں کہ کل جب سارے جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن پہ بیٹھیں گے کون سی نئی چیز لے کے آئیں گے؟ وہ کمپریہنسو ریزولوشن ہے, سوائے اس کے کہ ہم نواز شریف کو وہاں بیٹھ کے انڈورس کریں گے جو پرائم منسٹر ڈیزرو نہیں کرتے, جو اپنے آپ کو احتساب کے سامنے پیش نہیں کرتے, جب رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں. اب ہم کون سا وہاں نئی چیز لے کے آئیں گے مجھے یہ بتا دیں. ساری چیزیں تو کل آل پارٹیز کانفرنس میں بھی ہو گئی ہے, میں نے رائے ون میں بھی کہہ دیا, اور ہم پھر بار بار دہراتے رہیں گے اس کو. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ کیا چیز ہوگی کہ کوئی ہمارا کاز کمزور ہو جائے گا میرے کل جوائنٹ سیشن پہ نہ جانے. صرف کل یہ ہوگا کہ ہم نواز شریف کو انڈورس کریں گے پرائم منسٹر, جو میں نہیں مانتا ان کو. جب آپ پھنس جاتے ہیں کرپشن میں ڈیموکریسی کے اندر, آپ اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں جس طرح ڈیوڈ کیمرون نے کیا. تھینک یو. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف فوری طور پر خود کو احتساب کے لیے پیش کریں اور استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا.